لاہور پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر اور اس کا ثقافتی دارالحکومت اپنی قدیم ثقافت، شاندار فن تعمیر اور بہت ساری خوشیوں کی وجہ سے تاریخ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اس شہر پر مشہور بٹ کڑاہی سے وابستہ ماضی میں متعدد خاندانوں کا راج تھا اور اس نے جائیداد غیر منقولہ سے لے کر سیاحت تک تمام علاقوں میں ایک قابل ذکر رفتار سے ترقی کی ہے۔ لاہور میں 13 گیٹس بھی موجود ہیں جن کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ لاہور کے 13 تاریخی دروازوں کی ہماری فہرست میں پہلا ذکر دلی دروازہ ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے، دلی گیٹ برصغیر کا اس وقت کے 4450 میٹر دارالحکومت دلی کی طرف کھلا تھا۔ سرکولر روڈ سے تقریباً مغرب میں واقع اس گیٹ کے اس کی جگہ کی وجہ سے آج تک ایک نمایاں جگہ ہے۔ یہ شہر کے مصروف ترین ریلوے اسٹیشن سے جڑتا ہے۔ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، بہت سارے ترقی پذیر شہر بشمول جلندھر اور امرتسر اس دروازے کے ذریعے آسانی سے قابل رسائی ہیں۔ اگرچہ انگریز کے دور میں اصل ڈھانچہ کمزور اور گر گیا تھا، لیکن بعد میں اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا تھا اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ روشنائی گیٹ 17ویں صدی کے دوران تعمیر بادشاہی مسجد سے منسلک تھا۔ یہ مسجد پاکستان کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ دروازہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس دروازے کو نہایت غیر محتاج اور اچھوتا سمجھا جاتا ہے۔ اکبری گیٹ لاہور کے 13 دروازوں میں کافی مشہور ہے۔ جلال الدین محمد کے نام سے منسوب اکبری گیٹ دلی گیٹ سے 850 میٹر دور واقع ہے۔ اگرچہ گیٹ کا اصل ڈھانچہ خستہ ہو چکا تھا، لیکن انگریزی حکمرانوں نے اسے دوبارہ حاصل کیا اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ فی الحال گیٹ اپنی اصل خوبصورتی کھو بیٹھا ہے، لیکن یہ علاقے اکبر منڈی نامی ایک قدیم بازار کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ یہ لاہور کی سب سے بڑی ہول سیل اور ریٹیل مارکیٹ ہے۔ یکی گیٹ بھی لاہور کے مشہور دروازوں میں شامل ہے۔ مشہور کہانی کے مطابق یکی گیٹ کا نام ایک شاہی محافظ اور سند پیر ذکی کے نام پر رکھا گیا تھا، جو شہر کی عزت بچاتے ہوئے بہادری سے لڑتا تھا۔ بدقسمتی سے وہ اسی جنگ کے دوران مارا گیا اور اس کا سر کٹ گیا۔ اگر آپ اس مشہور افسانہ کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سند کو 2 الگ الگ قبروں میں دفن کیا گیا تھا، ایک اس کے سر کے لیے اور دوسری اس کے جسم کے لیے۔ اگرچہ ابتدائی طور پر اس پھاٹک کو ذکی کہا جاتا تھا، لیکن کچھ دہائیوں کے بعد یہ نام یکی کا نام بدل گیا اور اس کی وجہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ فی الحال ورلڈ سٹی میں اس پھاٹک کے کوئی نشان نہیں ہے، لیکن یہ دلی گیٹ سے 170 میٹر مشرق میں واقع ہے۔ لاہور کے مغربی ڈوین کے قریب واقع بھٹی گیٹ، جسے بھاٹی گیٹ بھی کہا جاتا ہے، بھٹیوں کا گھر تھا۔ راجپوت قبیلہ جو اس دروازے کے قریب رہتا تھا، یہ اوپری شکل میں موجود ہے اور گیٹ کے آس پاس کا علاقہ متعدد وجوہات کی بنا پر شہریوں میں کافی مشہور ہے۔ بہت سارے زائرین اور مقامی لوگ اس علاقے میں کثرت سے لاہوری پکوانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جو دن اور رات بھر پیش کیے جاتے ہیں۔ شیراں والا گیٹ اصل میں خضری گیٹ کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کا نام ایک عظیم مسلمان اولیاء حضرت خواجہ خضر الیاس کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بعد میں اس گیٹ کا اصل نام شیراں والا گیٹ رکھ دیا گیا، جب سے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس کی تعمیر کے بعد گیٹ کے قریب 2 شیروں کو پنجرے میں رکھا تھا۔ لفظ شیراں والا گیٹ کا ترجمہ مقامی زبان میں شیر کے دروازے سے ہوتا ہے، لہٰذا نام شیراں والا گیٹ ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس دروازے کی اصل ڈھانچہ آج تک موجود ہے۔ لاہور شہر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بہت سے داخلی راستوں میں سے ایک لوہاری گیٹ تھا، جسے لاہوری گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لاہوری گیٹ مشہور لوہاروں کے اعزاز میں ان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انگریزی حکمرانی کے دوران اس کی تزئین و آرائش کی گئی اور اب بھی موجود ہے۔ فی الحال گیٹ کے آس پاس کا محلہ دیسی کھانا پیش کرنے کے لیے مشہور ہے۔ اس علاقے میں مشہور کھانے پینے کے سامان میں سے کچھ صاحب نہاری والے، شیخ چٹخالہ اور مٹھائیاں مہر بشیر حلوائی اور حافظ چنے ہیں۔ دلی گیٹ کی طرح کشمیری گیٹ کا نام بھی اس کے کشمیر سے تعلق رکھنے کے بعد رکھا گیا تھا۔ اگرچہ اس گیٹ کی تعمیر کس نے کی ہے اس کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں، لیکن بنیادی ڈھانچہ آج بھی اونچا اور اچھی حالت میں ہے۔ یہ علاقہ زیادہ تر اپنے مشہور کشمیری بازار کے لیے جانا جاتا ہے۔ لفظ موری کا مطلب مقامی زبان میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، لہٰذا موری گیٹ اس فہرست میں شامل تمام دروازوں میں سب سے چھوٹا ہے اور شام کے وقت اس شہر تک رسائی حاصل کی جاتی ہے جب دوسرے دروازے بند ہو چکے ہوں۔ ماضی میں اس کا وجود لاہوری گیٹ سے 400 میٹر مغرب میں واقع تھا۔ یہ ڈھانچہ وقت اور کٹاؤ سے کھو گیا تھا۔
लिहाजा अब इसका वजूद नहीं है। वॉल्ड सिटी के 13 दाखिलों में से एक दाखिली दरवाजा है। एक शाही मुलाजिम मस्ती बलोच के नाम से मंसूब फाटक को माजी में मुकम्मल तौर पर मुनहदम कर दिया गया था और इस ढांचे से कोई आसार नहीं है। ताहम ये लाहौर किले के करीब वाक़ था, जो पाकिस्तान में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा में से एक मशहूर मकाम है। हमारा अगला जिक्र लाहौर के मशहूर दरवाज़ों की फहरिस्त में शाह आलम गेट है, जो बाज़ाब्ता तौर पर शाह आलमी के नाम से जाना जाता है। मोची गेट और लोहारी गेट के दरमियान वाक़ शाह आलम गेट का नाम औरंगजेब आलमगीर के बेटे मोहम्मद मौसम शाह बहादुर के नाम पर रखा गया था। गेट का बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान की आज़ादी से कबल फसादात के दौरान चलाया गया। टकसाली गेट बहुत से दरवाजों में से एक है जो आज सिर्फ नाम ही मौजूद है। तारीखी तौर पर यह शहर के आला तबके के पड़ोस के करीब वाक़ था और मुतादिद मशहूर फनकार इसे घर कहते थे। मोरखीन के मुताबिक टकसाली गेट को लाहौर की तारीख में एक अहम मुकाम रखने की एक और वजह यह भी है कि वहाँ एक शाही मनी फैक्ट्री चलती थी, लिहाजा टकसाली नाम, जिसका मतलब शाही टकसाल है। फिलहाल इस जगह पर कई खाने पीने और ढाबों के साथ गंजान आबाद है, जिसमें लाहौर के मशहूर नाश्ते की खिदमत पेश की जा रही है, जिसमें पाए और हलवा पूरी शामिल है। हमारी लाहौर के 13 दरवाजों की फहरिस्त में आखिरी जिक्र मोची गेट का है। मुख्तलिफ मोरखीन के मुताबिक मोची गेट का नाम एक हिंदू सिपाही पांडी मोती राम के नाम पर रखा गया था। ये एक खंदक सिपाही है जो मुगल अहद में गेट की हिफाजत करता था। सिपाही की मुलाजमत से सरशार होने के सबब हुक्मरानों ने इसका एहतराम करने का फैसला किया और इसके ओहदे के नाम से इस गेट का नाम लिया। बहुत से मोरखीन का ख्याल है कि मोची मोर्ची की बर्बाद शक्ल है। ये उर्दू जुबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब है खंदक सिपाही। अकबरी गेट और शाह आलम गेट के दरमियान वाक़े मोची गेट के आसपास का इलाका आज भी कानून साजों में मशहूर है। मोची बाग में मुतादिद सियासी जलसे, जुलूस और इज्तिमात अभी भी हो रहे हैं जो मोची गेट के साथ ही वाक़े हैं।